بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تاریخ انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب انسان کچھ ہی وقت میں اپنے آپ کو بڑا کمزور اور اپنے آپ کو بڑا کم محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ انسان اپنے بڑوں کے قصے سنتا ہے یا اپنے بڑے کا کوئی کارنامہ سنتا ہے تو اس میں ایک عجیب سی اللہ پاک طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بہت طاقت دیتی ہے۔ یہی صحابہ تھے، جب اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں تھے، بڑے اپنے آپ میں بہت کمزور تھے، لیکن جب اسلام کی طاقت سے اللہ نے ان کو نوازا تو یہ لوگ اتنی مشقت اتنی تکلیفیں سہنے والے بن گئے کہ آج تصور کرنا مشکل ہے۔ انہی حضرات میں سے ایک حضرت خباب بن الارت بھی ہیں کہ انہوں نے مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دی جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو جب خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی تو جواب جو ان کو پہنچائی گئی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال دیا جاتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا، میری کمر کی چربی سے خون سے وہ آگ بجھ جاتی تھی۔ ان حالات کے باوجود بھی جب اسلام کو ترقی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھولا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا کہیں بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 اس میں قبول ہو گئی، ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو بالکل ان کو مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب بن الارت کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پہ ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم کرے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے، خوشی سے ہجرت کی، جہاد میں زندگی گزاری، مصیبتیں مشقتیں برداشت کی۔ مبارک وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے، حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا اور ان کی زندگی میں ہر کام مولا کی رضا کے واسطے تھا۔ تو میرے پیارو، یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات ایمان افروز واقعات ہیں۔ آج ہمارے پاس ہم نے اپنے بڑوں کی تعلیمات چھوڑ دی، آج ہم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے ہم در بدر پریشان ہیں، ہم مال کے ہوتے پریشان ہیں، مال کے ساتھ بھی پریشان ہیں، مال کے بغیر بھی پریشان ہیں۔ آج ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ آج جیسے صحابہ کو کامیابی ملی۔ تو میرے پیارو، یہ جو واقعات ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو درست کریں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عمل مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی۔ تو اسی کے لیے کوشش ہے کہ ابھی آج ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے اور اللہ سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اسی کوشش کے تحت یہ واقعات آپ کو ہم سناتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ ہمارا راستہ ٹھیک ہو جائے اور ہم اللہ سے اپنا تعلق بنانے والے بن جائیں۔ جس کا اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو گیا اس کا دنیا کے ہر چیز میں وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا معاملات ٹھیک ہو جائے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اسی کے لیے بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور ویڈیوز اس طرح کی اچھی مفید ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے، بیانات لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔